السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ میرے دن بھر کا کام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، پھر میں اپنے لیے پانی گرم کرتی ہوں، اور وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے آپ کی صحت جو ہے وہ حشاش فشاش رہتی ہے۔ پھر میں نے دودھ نکال لیا اپنے لیے اور چائے بنانے کے لیے بچوں کے لیے، تو میں نے ملائی پہلے اس میں سے اتاری اور پھر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ اس میں نے 2 چمچ پتی ڈالی اور پھر ساتھ ہی دودھ ڈال دیا۔ جیسے ہی پتی والا پانی بوائل ہو گیا میں نے اس میں دودھ ڈال دیا۔ پھر میں نے بچوں کے لیے پراٹھے بیلنا شروع کیے۔ وہ بل والے پراٹھے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میری بڑی بیٹی کو بڑی فرمائش ہوتی ہے کہ وہ بل والا پراٹھا کھانے کی شوقین ہے، تو میں نے اپنے لیے بھی آج پراٹھا بیلا۔ اس میں نے دردری مرچ جو ہے وہ ڈالی، یہ ذرا موٹی مرچ جو ہوتی ہے یہ ڈالی میں نے۔ اس پہ ساتھ آئل ڈال دیا۔ ہم لوگ بیسیکلی جو ہے وہ گھی استعمال کرتے ہیں، تو گھی سے جو پراٹھے ہوتے ہیں وہ بہت خستہ اور لذیذ بنتے ہیں۔ اس طرح ہم اس بل کے لیے جو ہے وہ پراٹھے کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ بہت کرسپی اور مزیدار سا پراٹھا بنتا ہے۔ اسے رول کر لیا، پھر اسے دوبارہ پیڑا بنا کے میں نے دوبارہ سے اس کو بیلا۔ اس طرح کے کرسپی پراٹھے جو ہے بچوں کو بنا کے ان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیا کریں۔ آپ کے بچے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ماں باپ سے مانگتے ہیں، اور ہم زیادہ تو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرنا تو ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ہی ہم نے یہ سب کرنا ہوتا ہے، یہ ایفرٹس ہم کرتے ہیں۔ آپ بھی یہ کرسپی پراٹھے اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیں، آپ کو بھی یقیناً بہت مزہ آئے گا، اور بچے جو ہیں وہ آپ کی بہت تعریف کریں گے۔ ماں باپ کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے جب بچے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے بچے جو ہے اپنے بابا کی کمی جب محسوس کرتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ انہیں کسی بھی چیز کی دنیا میں کمی محسوس نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسی کمی ہے جو میں ان کی پوری نہیں کر سکتی، تو میں ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتی ہوں۔ اب یہ اچار میرا بیٹا جو ہے وہ شوق سے کھاتا ہے، تو میری چچی نے بنا کے میرے بچوں کے لیے دیا تھا۔ کھانا بنا کے جیسے ہی ہم کھا کے فارغ ہوئے تو پھر ہم نے صفائی شروع کر دی۔ یہ جی میری ڈرائنگ روم ہے، اور یہ میرا کچن ہے جس کی ہم نے صفائی کی۔ ڈرائنگ روم کا کام ہمارا بیچ میں ہی رہ گیا تھا، جو کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ہم اپنی بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ نہیں پوری کر سکتے، انہیں دبا لیتے ہیں۔ یہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے زینب، اس کی فرمائش تھی کہ آپ مجھے حلوہ بنا کر دیں، سفید سوجی کا حلوہ، اسے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس میں چینی بھی بیلنس ہوتی ہے۔ 2 کپ میں نے سوجی لے لی، اسے پانی میں بھگو دیا، 1 کپ گھی، 1 کپ ہی چینی اور 2 الائچیاں، تھوڑا سا پانی، یہ میں نے اکٹھا ڈال کے اسے اچھی طرح سے پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جیسے یہ چاشنی تیار ہو جائے گی، آپ نے ٹھنڈے پانی میں آپ نے تھوڑا سا یہ چاشنی والا شربت ڈال کے چیک کرنا ہے، نیچے جو ہے نا جم جائے گا نا جیسے ہی، تو پھر آپ کی یہ چاشنی تیار ہو جائے گی، اور پھر آپ اس میں سوجی ڈال لیں گے۔ سوجی ڈال کر آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے بھونیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا نیچے سے چپکتا ہے نا، اسے آہستہ سے ساتھ ہٹاتے رہیں تاکہ یہ بالکل لگے نہیں، اس کا کلر چینج نہ ہو، یہ جلے نہیں، ساتھ ساتھ آپ اسے ہلاتی رہیں۔ یہ بڑا زبردست سا ٹیسٹی سا حلوہ تیار ہو جائے گا۔ اسے آپ ناشتے میں بھی بچوں کو دیں تو بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے اس میں جو ہے کشمش بھی ڈال دیا ہے۔ باقی جو کشمش ہے وہ میں ایسے جیسے بناؤں گی نا، بنا چکی ہوں گی، تو پھر میں نے اس میں اس وقت ڈال دیتی ہوں۔ یہ ساتھ ساتھ دیکھیں یہ لگ رہا ہے نا، تو میں اسے ہٹاتی جا رہی ہوں سائڈوں سے تاکہ یہ سائڈیں نہ پکڑ لے اور یہ جل نہ جائے۔ اس میں یہ بڑا ٹیسٹی سا حلوہ تیار ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں میں کشمش ڈال رہی ہوں اس میں، یہ دیکھیں میں کتنا زبردست سا حلوہ تیار ہو گیا، بالکل سادہ لیکن بہت مزیدار سا یہ حلوہ تیار ہو گیا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو، ہر کسی کے ہاتھ میں ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ہر ماں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کے لیے الگ سا ذائقہ ہوتا ہے۔ میری بیٹی چھوٹی زینب جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹوائز تیار کر رہی ہے، اور میری بڑی بیٹی نے بھی ایک پیاری سی گڑیا بنائی ہوئی ہے۔ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی حجاب نے بنائے تھے، یہ میری بڑی بیٹی نے بنائی ہے گڑیا، کہ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں ایسی چیزیں بنا کے۔ یہ میری پیاری پیاری بیٹیوں کی فراق سل کے آ گئے ہیں،
اور یہ ان کی جو چچی ہے نا انہوں نے سی کر دیے ہیں، یہ بہت اچھے لگے ان کے سلے ہوئے کپڑے۔ اور بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں، تو کوشش کیا کریں بچوں کو بے شک کم پیسوں کی چیز لے کر دیں، لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی چیز ہو، کسی دوسرے کی استعمال ہوئی ہوئی چیز جو ہے وہ بچوں کا نہ پہنائیں، کیونکہ بچوں میں ایسے احساس کمتری جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہم بنانے لگے ہیں جی رات کے لیے چنوں کا سالن۔ پہلے ہم چائے بنائیں گے۔ میری بہن نے فرمائش کی ہے میری بیٹی سے کہ مجھے چائے بنا دو۔ ہم اکٹھے ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ یہ چائے کا پانی چڑھا دیا اور ساتھ ہی میں نے دیگچا چڑھا دیا چنے والا سالن بنانے کے لیے۔ جناب ہم اس میں 2 چمچ جو ہے بھرے ہوئے گھی ڈال رہے ہیں۔ ہم بیسیکلی گھی استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ آئل استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری فیملی میں جو ہے وہ گھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہماری مزے کی چائے بن رہی ہے۔ یہ میری بیٹی چائے بنا رہی ہے اور اس میں دودھ ڈال رہی ہے اپنی خالہ جانی کے لیے، اور گھی کڑکڑانے کے بعد میں نے سالن بنانے کے لیے پیاز ڈالنا شروع کر دیے۔ پیاز کو ہم نے ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیاز فرائی ہو رہے ہیں جناب، اور ساتھ ہی ہم نے پھر ڈال دیے فرائی ہوتے ہوئے، بالکل یہ براؤن نہیں ہوئے تو ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دیے، اور یہ جب براؤن ہونے پر آ گئے پھر ہم نے اس میں سارے مسالے ڈال دیے۔ مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بھونا اچھی طرح، پھر ہم نے ابلے ہوئے چنے ڈال دیے۔ چنے کو ہم نے 1/4 ٹی اسپون میٹھا سوڈا ڈال کے گرم پانی میں رکھ دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے دھو کے ہم نے بوائل کر لیا، اور بوائل کرنے کے بعد اچھی طرح بوائل ہونے کے بعد جو ہے ہم نے اب اس کا سالن تیار کر رہے ہیں۔ چنے کو اچھی طرح بھون کے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اسے بنا لیا ہے جی۔ یہ پیارے سے چنے تیار ہو گئے ہیں۔ رات بہت ہو گئی ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔